अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाखर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। श्रीनगर के जैदी बल से मरकजी ताज़िया जुलूस किया गया बरामद। LG व वज़ीर आला ने की शिरकत। यौम आशूरा पर शहदाए करबला को पेश किया गया खराज अकीदत। सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के दौरान श्रीनगर में ताज़िया जुलूस का पुरअमन इख्तिताम। DGP और IG ने की इंतजामात की निगरानी। IG ने अवामी ताउन पर अदा किया शुक्रिया। मुश्किलात व मसाइब में भी हक के लिए इस्तिकामत, करबला का है पैगाम। मीर वाइस उमर फारूक का जामा मस्जिद श्रीनगर में खिताब। पूंछ में सुन्नी मुसलमानों ने भी निकाला जुलूस आशूरा। पूंछ के गंभीर मोगला जंगलात में फोर्सेस की तलाशी मुहिम है जारी। आज 35 दिन मुकम्मल। अस्कर पसंदों को किया जा रहा है तलाश। और पुलवामा के जादोरा इलाके में ईंटों की भट्टी पर काम के दौरान मुबैना तौर पर मजदूर हुआ फौत। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और अब खबरों की तफसील। आज जम्मू कश्मीर में यौम आशूरा के मौके पर नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व दीगर शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया गया। श्रीनगर के जैदी बल में मरकजी जुलूस आशूरा बरामद किया गया, जो शमसुद्दीन इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। हज़ारों अज़ादारों ने जुलूस आशूरा में हिस्सा लिया। ताज़िया जुलूस झील डल के अंदरूनी इलाक़ों में भी बरामद किया गया। ताज़िया जुलूस हुसैनी में कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले अज़ादारों ने हिस्सा लिया। सीना कोबी और मातम जनी करते हुए अज़ादारों ने शहदाए करबला को खराज पेश किया। यौम आशूरा के मौके पर निकाले जाने वाले मरकजी ताज़िया जुलूस के लिए सिविल व सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए गए थे। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तारिक हमीद कर्रा, वक्फ बोर्ड सरबराह दरख्शां इंदराबी के बशमूल दीगर लीडरान ने यौम आशूरा के मौके पर अपने खुसूसी बयान जारी करते हुए इमाम आली मकाम और शहदाए करबला की कुर्बानियों को खराज पेश किया। SSP डॉक्टर GV संदीप ने कहा है कि आशूरा जुलूस अपने मुंतखबा राहदारी से होता हुआ पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ। उन्होंने कहा कि ताज़िया जुलूस की बरामदगी के मौके पर पुलिस के साथ अवाम का भी खुसूसी ताउन रहा, जिसके पेश नज़र जुलूस पुरअमन और सहल अंदाज में इख्तिताम पजीर हुआ। वाज़ेह है, यौम आशूरा के मौके पर न सिर्फ मुख्तलिफ रज़ाकार तंजीमों अंजुमनों की जानिब से शरबत की सबीलें लगाई गई, बल्कि महकमा पुलिस और NC के बशमूल दीगर सियासी पार्टियों की जानिब से भी यौम आशूरा के मौके पर कई एक मकामात पर ठंडे शरबत की सबीलें लगाई गई। यौम आशूरा के मौके पर कश्मीर में हमेशा की तरह न सिर्फ सुन्नी शिया इश्तिराक देखा गया, बल्कि सिख व हिंदू भाइयों की जानिब से भी ठंडे पानी और शरबत की सबीलें लगाई गई थीं और एक बैन मज़ाहिब यकजहती का माहौल देखा गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने यौम आशूरा के मौके पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व शहदाए करबला की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के जैदी बल से बरामद किए जाने वाले जुलूस आशूरा में शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से यहाँ लगाए गए स्टॉल से अज़ादारों में पानी, शरबत और दूध उन्होंने तकसीम किया। वज़ीर आला के हमरा इनके सलाहकार नासिर असलम वानी, MLA जैदी बल तनवीर सादिक के बशमूल दीगर पार्टी लीडरान इस मौके पर मौजूद रहे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर अलम मुबारक की ज़ियारत की। उन्होंने शहदाए करबला को याद करते हुए हक़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करने पर इनकी कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। PDP सरबराह की जानिब से बैकडोर मुलाजिमतें फराहम करने के NC पर इल्ज़ामात से मुतालिक पूछे गए सवाल पर उमर अब्दुल्ला ने इसको मुस्तरद करते हुए इसको PDP की मुनाफ़िक़त करार दिया।
कहते हैं ना हिंदी में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा इलीगल और बैकडोर अपॉइंटमेंटें की, जिन लोगों के बैकडोर अपॉइंटमेंट्स जो हैं अदालत के जरिए कैंसिल हुए, क्या हम भूल जाएं महबूबा मुफ्ती जी के मामा सरताज मदनी साहब का बेटा जो बैकडोर अपॉइंटमेंट से लगा और फिर अदालत के हिदायत के मुताबिक निकाला गया, या कितने 100 बैकडोर अपॉइंटमेंट जे.एन.के. बैंक में जिनमें आज भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों की तहकीकात चल रही है। मैं अगर पीडीपी बीजेपी के बैकडोर अपॉइंटमेंट्स गिनना शुरू करूं तो आपके पास उतना वक्त नहीं होगा गिनने के लिए। एक सबूत के साथ वो इल्जाम लगाएं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। एक नाम दें किसी एक उम्मीदवार का जो बैकडोर अपॉइंटमेंट के तहत लगे हों, हम सफाई देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन बेबुनियाद इल्जामों का पूरी तौर यहां जवाब हम देंगे नहीं। सारी जानकारी हमने जमा की है। इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिन में मेरे 2 सीनियर मिनिस्टर जो हैं पूरे प्रेस को जो है एड्रेस करेंगे और सारी हकीकत जो है लोगों के सामने बयां करेंगे। इसी दौरान एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के ज़ैदी-बल से बरामद किए जाने वाले जुलूस से जुलजन्ना में शिरकत की। एलजी ने यौम आशुरा के मौके पर इमाम आली मकाम को खराज पेश करते हुए कहा कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी परवाह किए बगैर सच पर वो डटे रहने और मजलूमियत के हक़ में डटे रहने का हमेशा हमेशा के लिए एक नाकाबिल फरामोश पैगाम दिया है। हम सब के लिए इमाम हुसैन की मुक़द्दस ज़िंदगी सच्चाई, इंसाफ व इंसानियत की क़दरों को मजबूत बनाने के लिए हौसला फराहम करती है। एलजी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन की अजीम क़ुरबानी अमन, मोहब्बत, बाहमी मुसावात, भाईचारा और ख़ुद के अंदर रूहानियत पैदा करने का दर्स देती है। ज़ैदी-बल में यौम आशुरा के मौके पर बरामद किए गए जुलूस में शिरकत करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने लोगों में पानी, ठंडे शरबत और दूध की तक़सीम अमल में लाई। मीर वाइज उमर फारूक ने आज जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमा के मौके पर यौम आशुरा पर खुसूसी खिताब किया। मीर वाइज ने यौम आशुरा के मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बशमूल दीगर शहदाए करबला की कुर्बानियों को याद किया और इन्हें खराज अकीदत पेश किया। मीर वाइज उमर फारूक ने अपने खिताब में कहा कि करबला का वाक़या हमें हक़ पर जमे रहने और इंसाफ की हुसूल याबी के लिए कुर्बानियाँ पेश करने का दर्स देता है। मीर वाइज उमर फारूक ने यौम आशुरा व जुमा के खुतबे में वाक़े करबला के मुख्तलिफ गोशों को बयान किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में सब्र व इस्तिक़ामत के साथ हालात का मुकाबला करने वाले अपने पीछे एक नाकाबिल फरामोश मुक़द्दस तारीख़ छोड़ जाते हैं। मीर वाइज उमर फारूक ने वाक़े करबला के तज़किरे के साथ मौजूदा दुनिया के हालात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमरीका व इज़राइल पूरी जाबराना ताकत लगाने के बावजूद ईरान के हौसले, जज्बे क़ुरबानी और इस्तिक़ामत के बिलमुक़ाबिल नाकाम हो गए। मीर वाइज उमर फारूक ने जनूबी एशिया में दायमी अमन पर जोर दिया। उन्होंने तनाज़ात व मसाइल के हल के लिए मुज़ाकराती अमल पर जोर दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यौम आशूरा है। करबला का वाक़या सिर्फ तारीख़ का एक बाब नहीं बल्कि सब्र, इंसाफ और कुर्बानी का एक अबदी सबक है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी जंग या टकराव की तलाश में नहीं निकले थे। वो उस उसूल पर कायम थे कि इख्तिलाफात को हक, इस्लामी उसूलों की बुनियाद, खुलूस और बातचीत के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। लेकिन जब उनके मद्दे मुकाबिल लोगों ने बातचीत के बजाय जुल्म और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया तो तारीख ने उनको, दोस्तों ये सबक जनूबी एशिया खासकर
بھارت اور پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمارا خطہ دنیا کی تقریباً 1/4 آبادی کا گھر ہے۔ یہ خطہ عظیم تہذیبی ورثہ یعنی سویلائزیشنل ہیریٹیج، غیر معمولی انسانی صلاحیت یعنی ہیومن پوٹینشل اور اکنامک اپرچونٹیز سے بھرا پڑا ہے، لیکن کئی دہائیوں سے سیاسی کشیدگی، پولیٹیکل ٹینشن اور بد اعتمادی اور مسٹرسٹ نے اور حل طلب مسائل نے، انریزالوڈ ایشوز نے اس خطے کو، لوگوں کو اپنی صلاحیتوں سے پوری طرح فائدہ اٹھانے سے روکے رکھا ہے۔ معاشرے صرف معاشی طور پر نہیں بلکہ جذباتی، ایموشنلی اور نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکلی بھی متاثر ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ابتدائی دور میں جو جذبہ، رابطہ اور بات چیت نظر آئی تھی، اور اٹل بہاری واجپئی اور منموہن سنگھ جیسے رہنماؤں کے دور میں جو کوششیں ہوئیں، وہ جذبہ ایک بار پھر سامنے آئے گا۔ امن مشکل ہو سکتا ہے، ڈائیلاگ کا عمل جو ہے وہ سست ہو سکتا ہے، سفارتکاری اور ڈپلومیسی جو ہے وہ صبر مانگتی ہے، تحمل مانگتی ہے، لیکن مسائل کے حل اور بہتر مستقبل کے لیے یہی سب سے قابل اعتماد راستہ ہے۔ اور انہی اصولوں کو جموں کشمیر کی قیادت اور یہاں کے عوام جو ہیں، یہ ہم انہی اصولوں اور اسی سوچ اور اسی فکر کی ہم ترجمانی کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ڈی جی پی جموں کشمیر نے آج آئی جی کشمیر کے ہمراہ سری نگر کے زیدی بل میں برآمد کیے جانے والے تعزیہ جلوس میں شرکت کی۔ انہوں نے شہدائے کربلا سے اپنی عقیدت و احترام کا اظہار کرتے ہوئے ان کی قربانیوں کو خراج پیش کیا۔ عزاداروں نے ڈی جی پی اور ایل جی کو امام ضامن باندھے۔ پولیس کی جانب سے زیدی بل میں سبیلوں کا اہتمام کیا گیا تھا، عوام میں پانی اور شربت تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر آئی جی کشمیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یوم عاشوراء اور تعزیہ جلوس کے موقع پر وسیع پیمانے پر سیکیورٹی بندوبست کیے گئے۔ جلوس عاشوراء کے بحسن خوبی برآمد کیے جانے پر آئی جی کشمیر نے مقامی عوام، عزاداروں اور مختلف تنظیموں کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ سبھی نے محکمہ پولیس کے انتظامی امور میں اپنا تعاون پیش کیا ہے۔ گلشن آباد سے جڑی بل کے جو شمس الدین عراقی صاحب کا جو استھان ہے وہاں تک ایک عاشوراء کا جو پروسیشن جاتا ہے، اور اس کے لیے جموں کشمیر پولیس نے یہاں ملٹیپل ارینجمنٹس رکھے ہیں تاکہ یہاں آنے والے جتنے بھی عزادار ہیں ان کو آسائش ہو، اور یہ کافی تنگ گلیوں میں سے نکلتا ہے، تو اس لیے ہمارا جو تھا انتظام تھوڑا سا اور پختہ تھا تاکہ لوگ تنگ گلیوں سے نکل کے اور اپنا جو یہ پروسیشن ہے عاشوراء کا اس میں اچھے ڈھنگ سے شرکت کر سکیں۔ دیکھیے ہم مشکور ہیں پبلک کے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے آرگنائزرز کے، جنہوں نے یہ پوری پلاننگ میں ہمیں مدد کری ہے، اور ان لوگوں نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے والنٹیئرز بھی رکھے ہیں، اور پولیس دوارا دی گئی جو کنڈیشنز ہیں ان کا بھی پالن کیا گیا ہے، تو ہم ان کے بہت بہت مشکور ہیں۔ دیکھیے ملٹیپل ایونٹس ان مہینوں میں آتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یاترا بھی ابھی شروع ہونے والی ہے، اور اس کے لیے کافی جو ہے ملٹیپل ایجنسیز سے ملٹیپل فورسز ہیں، اردھ سینک بل ہیں، جموں کشمیر پولیس ہے، جموں کشمیر کے مختلف سیکیورٹی جو محکمے ہیں جیسے ٹریفک، سیکیورٹی، آرم پولیس، ان کی سب کی ساجھا پریاس رہتا ہے کہ امر ناتھ جی یاترا میں بھی پراپر سیکیورٹی ارینجمنٹ دے، تو اس کے لیے ہم لوگوں نے بہت ہی تفصیل سے ارینجمنٹ کیے گئے ہیں، اور آنے والے کچھ دنوں میں آپ سے اس کی اور جو ہے تفصیلات سانجھا کریں گے۔ ادھر جنوبی کشمیر کے پلوامہ میں مرکزی تعزیہ جلوس گانگو علاقے سے برآمد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں عزاداروں نے حصہ لیا۔ سینہ کوبی و ماتم زنی کرتے ہوئے شہدائے کربلا کو خراج پیش کیا گیا۔ محکمہ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے بندوبست کیے گئے تھے، محکمہ صحت کی جانب سے طبی سہولیات فراہم کی گئیں، محکمہ پولیس کی جانب سے بھی یہاں سبیلیں لگائی گئی تھیں۔ پولیس عہدیدار تنوشری نے
دیگر عزاداروں میں مشروبات کی تقسیم عمل میں لائی۔ PDP رکن اسمبلی وحید الرحمان پرہ نے بھی جلوس میں شرکت کی۔ کے حوالے سے جو بھی ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں انتظامات تھے بالکل اچھے سے کیے گئے ہیں۔ ہم نے ہماری جو میڈیکل ٹیم ہے اور ایمبولینس سروس ہے اور جو میڈیسن ہے وہ آل ٹوگیدر ہمارے یہاں پر دستیاب ہے۔ تو کوئی بھی ہے، کسی کو بھی کوئی مشکلات ہے تو ہمارے جو وزٹ یہاں پر کیمپ رکھا ہوا ہے تو وہاں وہ آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے۔ یہ ایک میسیج ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس وقت امام حسین کی وہ شہادت قبول ہوئی، مگر ہمارے لیے ایک میسیج چھوڑ کے چلے گئے کہ آپ یونٹی کو برقرار رکھو۔ یوم عاشورہ کا دن اور آج اس دن میں وہ واقعہ، کربلا کا واقعہ یاد کیا جا رہا ہے اور کس طرح باطل پر حق کی فتح ہوئی اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے کس طرح اپنے رفقا کے ہمراہ شہادت پائی، لیکن اس شہادت کی وجہ سے اسلام کا نام آج تک زندہ ہے اور قیامت کے دن تک رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مشن کو سمجھا جائے اور اس مشن کو آگے بڑھایا جائے تاکہ جو انسانیت ہے اور وہ آگے پھلے پھولے۔ اس وقت اگر جموں کشمیر کی بات کریں تو تمام شیعہ علاقوں میں اور خاص کر جو سنی فرقے کے لوگ ہیں ایک ساتھ ایک جٹ ہو کے اس عاشورہ کے دن کو یاد کر رہے ہیں، اس واقعے کو یاد کر رہے ہیں، کربلا کے اس جو قیامت خیز جو واقعہ رونما ہوا جس میں قلیل تعداد میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے رفقا نے شہادت پائی اور کس طرح یزید ذلیل ہوا، وہ آج یاد کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک درس، ایک میسیج یہ ہے کہ ہم اتحاد آپس میں رکھیں۔ اور شبنم فیاض، 4 TV نیوز۔ رامبن میں یوم عاشورہ کے موقع پر بڑا جلوس عاشورہ چندرکوٹ میں برآمد کیا گیا۔ بڑی تعداد میں عزاداروں نے جلوس عاشورہ میں حصہ لیا۔ شہدائے کربلا کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ حکام کی جانب سے وسیع پیمانے پر سول و سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ جلوس عاشورہ میں کمشنر محکمہ ضلع ترقیات رامبن محمد الیاس خان، MLA رامبن ارجن سنگھ راجو کے بشمول دیگر سیاسی قائدین نے شرکت کی اور خراج عقیدت پیش کیا۔ کئی ایک مقامات پر ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی تصاویر آویزاں دیکھی گئیں۔ عزاداروں کو جلوس میں ایرانی پرچم لیے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ یوم عاشورہ کے موقع پر رامبن میں 48 RR کی جانب سے مفت میڈیکل کیمپ کا بھی انعقاد عمل میں لایا گیا، جس سے بڑی تعداد میں لوگوں نے رجوع کیا۔ ڈاکٹرز نے مریضوں کی تشخیص کے بعد ان میں مفت ادویات تقسیم کی۔ ہمارا سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آج جو یوم شہادت ہے، جس طریقے سے آج پوری مسلم کمیونٹی اور خاص کر شیعہ برادری جو ہے ہماری جو اس یوم شہادت کو مناتی ہے، جہاں کربلا کے مقام پر جو شہادت دی، اور یہ ایک سبق یہ سکھاتی ہے کہ جب بھی ظلم ہو، جب بھی جبر کے خلاف جو ہے وہ حسینیت کا یہی ہے کہ آپ نے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ تو یہی ان کی جو ٹیچنگز ہیں، ان کے جو پرنسپلز ہیں، یہ آج جو ہے ان کا ہم جو یہ دن منا رہے ہیں کہ یوم عاشورہ جو ہے، تو یہ ہم کو سکھاتا ہے اور ہم کو انہی جو ان کے اصول ہیں ان پر چلنا چاہیے۔ تو باقی جہاں تک انتظامات کی بات ہے، انتظامات تو ہر سال کی طرح جو بھی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جتنے بن پائیں وہ کر سکتے ہیں ہم لوگ، لیکن عاشورہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اس کی 10 تاریخ میں تمام دنیا بھر کے مسلمان، خاص طور پہ اہل بیت کے چاہنے والے حسین مظلوم کے اس قربانی کو یاد کر کے سوگ مناتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور یہ پیغام ہے پوری دنیا کے لیے کہ ہم ہمیشہ مظلوم کی حمایت میں ہیں اور ظالم کے خلاف ہیں۔ انڈین آرمی 48 RR کی جانب سے ایک میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے، جس میں جو ہے فری چیک اپ ہو رہا ہے، دوائیں تقسیم ہو رہی ہیں، تاکہ جتنے بھی جو عزادار ہیں اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں انہیں دیکھا جائے، وہ اپنا یہاں پہ چیک اپ کروا سکیں۔ تو ہم انڈین آرمی کا مشکور ہیں، شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس طریقے کا جو آج یہاں پہ کیمپ لگایا ہے، جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ آ کے اپنا میڈیکل چیک اپ کروا رہے ہیں۔ یوم عاشورہ کے موقع پہ آج انڈین آرمی کی طرف سے جو 48 RR ہے ان کی طرف سے ایک میڈیکل کیمپ جو ہے چندرکوٹ میں انعقاد کیا گیا ہے، جس سے جو عزادار اور باقی جو ہمارے چندرکوٹ، کنفر اور جرننگ ایریا کے لوگ ہیں وہ اس میڈیکل کیمپ کا فائدہ لے رہے ہیں۔ یہاں پہ فری میڈیکل چیک اپ ہو رہا ہے، فری میڈیسنس وغیرہ سب تقسیم کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنے 48 RR شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے یہ میڈیکل یہاں پہ انعقاد کیا۔
اور ادھر گاندربل کے داب علاقے میں مرکزی عاشورہ جلوس برآمد کیا گیا. کثیر تعداد میں عزاداروں نے اس میں شرکت کی. اس موقع پر سینہ کوبی و ماتم زنی کی گئی. کم سن بچوں نے جہاں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا، وہیں ان کے ہاتھوں میں لبنانی اور ایرانی رہنماؤں ایران کے شہید معصوم بچوں کی تصاویر دیکھی گئیں، جنہوں نے ایران کے حق میں اور باطل قوتوں کے خلاف نعرے بازی کی. حکام کی جانب سے گاندربل میں وسیع پیمانے پر سول و سیکیورٹی کے بندوبست کیے گئے تھے. ادھر کولگام میں بھی تعزیہ جلوس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ جو عاشورہ کا پیغام ہے، عالم کو دیتا ہے حسین پیغام کہ دنیا میں اگر بربریت کا نظام دیکھیں گے، ظلمت کا نظام دیکھیں گے، جو ظلمت کا نظام کس نے کیا ہے دنیا میں؟ صرف یزید لعین نے کیا ہے دنیا میں. یہ بربریت کا نظام، یہ غاصب کا نظام، باطل کا نظام، اور اس کو ٹھکرایا ہے کس نے؟ حسین نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لیے ٹھکرایا کہ رسول نے یہی کہا کہ عالم میں یہ ہونا چاہیے، حق ہونا چاہیے، باطل کے خلاف ہونا چاہیے، کسی موڑ پر باطل کے خلاف ہونا چاہیے. اگر دنیا کی تواریخ پر آج نظر ڈالتے ہیں، لبنان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس کو بھی ہم مسلمان کہتے ہیں جو چپکے سے بیٹھ کر اور ان معصوم بچہ کی ذبح خانی کو برداشت کرتا ہے؟ آج کے مسلمان کو یہ بھی کر رہا ہے. ابھی یوم عاشورہ ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کہ آج پورے دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا جو ماتم ہے اس پہ جلسے جلوس نکلتے ہیں، ماتم داری ہوتی ہے. تو اس ضمن میں آج علاقہ ڈاب میں بھی ایک بڑا جلوس نکلنے والا ہے جس کو یوم عاشورہ کے نام سے مشہور ہے، جو مال سعادت اور ملک مالا سے نکل کر آستانہ عالیہ کی زیارت گاہ پہ جائے گا. کی اور سے یہی میسج ہے کہ ہمارے لیے اسپیشلی ایز اے ڈپٹی کمشنر کافی میں خوش نصیب محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے ہر جگہ کے چاہے کوئی بھی کمیونٹی ہو، کوئی بھی ریلیجن ہو، کوئی بھی جو ہے فیتھ ہے، ان سب کو ایک اسپیس مل رہا ہے. اینڈ ہمارا یہی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم سبھی لوگوں کو ایک اسپیس دیں، سبھی لوگوں کو ایک رائٹ جو ہے اسپیس دیں جس میں سبھی لوگ فلورش کریں، سبھی لوگوں کو ایک جگہ ملے جہاں اچھی طرح سے مطلب یہ ہمارے روز عاشورہ کا یہ جو پروگرام ہے یہ انجام پا رہا ہے. ابھی تکمیل کو نہیں ہوا ہے، شام کے 6 بجے یہ تکمیل کو پہنچے گا. تو شکر الحمدللہ کہ ابھی تک بہت اچھا رہا. لوگوں کی پارٹیسپیشن بھی بہت اس سال زیادہ ہے، مطلب کمپیریٹو جو پچھلے سال تھے پچھلے سال سے بہت زیادہ ہے، لگ بھگ دگنا تگنا ہے اس سال. اور پونچھ میں جامع مسجد میندھر سے یوم عاشورہ کے موقع پر سنی مسلمانوں نے جلوس عاشورہ برآمد کیا. جلوس عاشورہ میں کثیر تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا. مولانا مفتی محمد سلطان احمد نقشبندی نے جلوس عاشورہ کو مخاطب کیا. شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. کربلا کے پیغام پر روشنی ڈالی گئی. جلوس عاشورہ میں بڑی تعداد میں حفاظ قراء، علماء، مشائخ اور عام لوگوں نے حصہ لیا. اور شہدائے کربلا، سید الشہداء امام عالی مقام اور آپ کے رفقائے کار کی شہادت کے ذکر کے عنوان سے محفل منعقد ہوئی. جمعۃ المبارک ادا کیا گیا اور علماء کرام نے ذکر شہدائے کربلا سے عوام کے قلوب کو منور اور مجلہ کیا. اور اس کے بعد ایک عالی شان پرامن جلوس یہاں سے مسجد سے نکلا، جو یادگار بس اسٹینڈ سے ہوتا ہوا اور واپس مسجد میں پہنچا ہے. میں اس جلوس میں شرکت کرنے والے تمام حضرات کو بہت بہت مبارک دوں گا. اللہ پاک آپ کو اس شرکت پر اجر عظیم عطا فرمائے. اور لداخ کا رخ کرتے ہیں. ششی تھرور کی سربراہی میں آج پارلیمانی کمیٹی نے ایل جی لداخ سے لیہ میں ملاقات کی. ایل جی سے ملاقات کے دوران وفد نے لداخ میں جاری تعمیر و ترقی سے متعلقہ امور، قدرتی ماحولیات کے لیے درپیش چیلنجز پر بات چیت کی. ایل جی کے ایکس ہینڈل پر آج پارلیمانی وفد سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے تبادلہ خیال کی تفصیلات بتائی گئیں. واضح رہے کانگریس کے سینئر لیڈر ششی تھرور کی سربراہی میں پارلیمانی وفد نے جموں کشمیر اور لداخ کا 2 روزہ دورہ کیا ہے.
राजौरी के गंभीर मोगला सेक्टर के जंगलाती इलाके में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन आज 35वें दिन भी जारी रहा। गंभीर मोगला के जंगलात और पहाड़ी इलाकों में फोर्सेस की जानिब से मुश्तबा अस्करत पसंदों को तलाश किया जा रहा है। खुफिया इतलात के मुताबिक गंभीर मोगला के जंगलात और पेचीदा पहाड़ी हिस्सों में मुश्तबा अस्करत पसंदों की बड़ी तादाद छुपी हुई हो सकती है, जिनके खिलाफ फोर्सेस मुसलसल ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और दीगर दिफाई असरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुश्तबा अस्करत पसंदों को फोर्सेस तलाश कर रहे हैं। पुलवामा के जादोरा इलाके में ईंट की भट्टी पर काम के दौरान मुबैना तौर पर एक मजदूर की मौत वाक़ई हो गई। मजदूर उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक पुलवामा के जादोरा इलाके में ईंटों की भट्टी पर काम के दौरान मजदूर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसको मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी की शनाख्त 25 साला संतोष कुमार वल्द बीचू लाल साकिन जयतीपुरा उत्तर प्रदेश से की गई है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। श्रीनगर के ज़ैदी बल से मरकजी ताज़िया जुलूस किया गया बरामद। LG व वज़ीर आला ने की शिरकत। यौम आशूरा पर शोहदाए करबला को पेश किया गया खराज अकीदत। सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के दौरान श्रीनगर में ताज़िया जुलूस का पुरअमन इख्तिताम। DGP और IG ने की इंतजामात की निगरानी। IG ने अवामी ताउन पर अदा किया शुक्रिया। मुश्किलात व मसाइब में भी हक के लिए इस्तिकामत, करबला का है पैगाम। मीरवाइज उमर फारूक का जामा मस्जिद श्रीनगर में खिताब। पूंछ में सुन्नी मुसलमानों ने भी निकाला जुलूसे आशूरा। पूंछ के गंभीर मोगला जंगलात में फोर्सेस की तलाशी मुहिम है जारी। आज 35 दिन हुए मुकम्मल। अस्करत पसंदों को किया जा रहा है तलाश। और पुलवामा के जादोरा इलाके में ईंटों की भट्टी पर काम के दौरान मजदूर हुआ फौत। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।